متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے کارٹل اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا اعلان کر دیا اور اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یہ ایک ایسا کارٹل ہے جس کا سعودی عرب ڈی فیکٹو لیڈر ہے، اور اس وقت یہ کارٹل چھوڑنا نہ صرف متحدہ عرب امارات کی ایران جنگ میں ناراضی ظاہر کرتا ہے بلکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات کو بھی مزید واضح کرتا ہے۔ جبکہ رائٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کے انرجی منسٹر سہیل مزروعی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے اوپیک کے ڈی فیکٹو لیڈر اور خطے کے ہیوی ویٹ سعودی عرب سے اپنے اس فیصلے کے حوالے سے مشاورت کی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ متحدہ عرب امارات نے یہ معاملہ کسی ملک کے سامنے نہیں رکھا کیونکہ یہ متحدہ عرب امارات کا اپنا ایک پالیسی ڈیسیشن ہے۔ ناظرین، دسمبر کے مہینے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یمن کے مسئلے پر واضح اختلاف سامنے آیا تھا۔ حالانکہ ماضی میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مل کر یمن میں حوثی باغیوں سے لڑتے رہے، مگر پھر مختلف دھڑوں کو سپورٹ کرنے لگے تو اختلافات سامنے آنے لگے، اور پھر 3 ماہ پہلے دسمبر میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج نے جنوبی یمن کی مکلا بندرگاہ پر متحدہ عرب امارات کی ایک شپ پر فضائی حملہ کرتے ہوئے اس میں موجود اسلحہ اور گاڑیاں تباہ کر دی۔ سعودی عرب کی افواج نے متحدہ عرب امارات کے شپ پر حملہ کیا۔ سعودی عرب اور یمنی حکومت کے مطابق یہ سامان متحدہ عرب امارات یمن میں علیحدگی پسند گروپس کی مدد کے لیے بھیج رہا تھا۔ سعودی عرب نے یہ بھی کہا کہ ہماری قومی سلامتی ہمارے لیے ایک سرخ لکیر ہے اور ہم اس کا دفاع ہر صورت میں کریں گے۔ سعودی قیادت کی یہ محدود فوجی کارروائی مکلا پورٹ پر ہوئی جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، اور اس وقت ذرائع نے رائٹرز کو یہ بھی بتایا کہ یہ حملہ خاص طور پر اس ڈاک کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا جہاں سامان اتارا گیا تھا، جبکہ یمن کی سعودی حمایت یافتہ پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل کے سربراہ رشاد العلیمی نے متحدہ عرب امارات کو علیحدگی پسند گروپس کا حمایتی قرار دے دیا، اور یہ قرار دیتے ہوئے نہ صرف اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا بلکہ یمن سے متحدہ عرب امارات کی فورسز کو 24 گھنٹوں کے اندر نکلنے کا بھی حکم دے دیا۔ سعودی عرب نے بھی یمنی حکومت کے اس بیان کو دہراتے ہوئے متحدہ عرب امارات سے 24 گھنٹوں کے اندر یمن سے اپنی افواج کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم متحدہ عرب امارات نے پہلے ان الزامات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ وہ سعودی عرب کے بیان سے مایوس اور اس کارروائی سے حیران ہے، مگر پھر متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اعلان کر دیا کہ وہ یمن سے اپنے کاؤنٹر ٹیررزم یونٹس کو واپس بلا رہے ہیں، اور سوڈان جہاں 2023 سے خانہ جنگی جاری ہے وہاں بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی پراکسی وار جاری ہے اور دونوں ممالک الگ الگ گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، فروری میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور ایران نے جواب میں اسرائیل سمیت عرب ممالک پر حملے شروع کر دیے، مگر ایران نے اسرائیل سے بھی زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پر کیے، یعنی تقریباً 2800 حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات پر 550 بیلسٹک میزائلز اور 2200 ڈرونز برسائے۔ ساتھ ہی ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی جہاں سے دنیا کا 20 ملین بیرلز تیل گزرتا تھا، سعودی عرب کا 10 ملین بیرلز اور متحدہ عرب امارات کا تقریباً 3 ملین بیرلز تیل گزرتا تھا۔ پھر سعودی عرب نے اسٹریٹ آف ہرمز کے متبادل راستے سے اپنی یانبو پورٹ کے ذریعے تقریباً 6 سے 7 ملین بیرلز، اور متحدہ عرب امارات نے بھی اپنی متبادل فجیرہ پورٹ سے تقریباً 1.5 ملین بیرلز تیل سپلائی کرنا شروع کیا، مگر ایران نے فجیرہ پورٹ پر بھی حملہ کر دیا، اور یہ اطلاعات بھی سامنے آئی کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب اور دیگر اتحادیوں سے ناراض ہے کیونکہ سب سے زیادہ حملوں کا سامنا متحدہ عرب امارات کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس حوالے سے عرب اتحادیوں کی کوئی مشترکہ دفاعی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات اس پر خوش نہیں ہے۔ الجزیرہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر کے ڈپلومیٹک ایڈوائزر انور قرقاش نے گلف انفلوئنسرز فورم کے ایک سیشن میں عرب اور گلف ممالک کی طرف سے ایران کو دیے گئے جواب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گلف کوآپریشن کونسل کی پوزیشن اس جنگ میں تاریخ کی کمزور ترین سطح پر رہی ہے، سیاسی سطح پر بھی اور عسکری سطح پر بھی۔ اور ناظرین، پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات شروع ہوئے تو بھی یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ متحدہ عرب امارات ان مذاکرات سے بھی خوش نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات کے نتیجے میں ڈیل ہو جائے اور آئندہ کے لیے ایرانی رجیم کا یہ خطرہ برقرار رہے کہ وہ کبھی بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دے گا یا پھر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں اسی طرح عرب ممالک پر حملے شروع کر دے گا، جس میں سب سے زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پر کرے گا۔ اسی دوران متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو دیے گئے اپنے 3.5 ارب ڈالرز کے ڈپازٹس بھی واپس لے لیے، اور سعودی عرب نے جواب میں پاکستان کو 3 ارب ڈالرز کے ڈپازٹس دے دیے۔ اور پھر آج سعودی عرب کے شہر جدہ میں GCC ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وہاں سعودی عرب کے کراؤن پرنس، قطر کے امیر، کویت کے کراؤن پرنس اور بحرین کے بادشاہ شرکت کر رہے ہیں، مگر متحدہ عرب امارات نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا وزیر خارجہ بھیجا ہے، اور اس اجلاس کے دوران ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے کارٹل اوپیک اور اوپیک پلس سے نکل رہا ہے۔ اور یہ اعلان ایک ایسے وقت میں اوپیک ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کہ جب ایران جنگ کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے عرب ممالک کی 20 ملین بیرلز میں سے تقریباً 13 ملین بیرلز کی سپلائی مارکیٹ سے غائب ہے۔
اور ہر طرف غیر یقینی کی صورتحال قائم ہے۔ ناظرین، اوپیک اتحاد آج سے 66 سال پہلے 1960 میں ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور وینزویلا نے مل کر بنایا تھا۔ پھر آج سے 60 سال پہلے 1967 میں متحدہ عرب امارات بھی اس اتحاد میں شامل ہو گیا تھا، اور 2016 میں روس بھی اوپیک پلس میں شامل ہو گیا تھا، اور آج 60 سال بعد متحدہ عرب امارات اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدہ ہو گیا، اور یہ کارٹل چھوڑتے ہوئے یہ بیان دے دیا ہے کہ یہ فیصلہ متحدہ عرب امارات کے اپنے انرجی سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک اور اکنامک ویژن کے عین مطابق ہے، اور یہ فیصلہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا کردار مستقبل میں گلوبل انرجی مارکیٹس میں ایک ذمہ دار اور قابل بھروسہ تیل پیدا کرنے والے ملک کا ہوگا۔ یہ بات واضح ہو کہ اوپیک اور اوپیک پلس کا کارٹل، جس میں روس بھی شامل ہے، ایک مخصوص کوٹے کے تحت تیل پیدا کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں تیل کی ڈیمانڈ اور سپلائی دیکھتے ہوئے تیل سپلائی کیا جائے اور قیمتوں میں استحکام کو برقرار رکھا جائے۔ سعودی عرب اس اتحاد کا ڈیفیکٹو لیڈر ہے جو سب سے زیادہ تیل سپلائی کرتا ہے، یعنی سعودی عرب کا کوٹا سب سے زیادہ ہے، اور متحدہ عرب امارات ایک طویل عرصے سے اپنا کوٹا بڑھانا چاہتا تھا، یعنی زیادہ تیل بیچ کر زیادہ زر مبادلہ کمانا چاہتا تھا، مگر کیونکہ کارٹل ممالک کے کوٹے کا تعین بھی کارٹل ہی کرتا ہے، اسی لیے متحدہ عرب امارات اس بات سے خوش نہیں تھا، اور متعدد بار اس بات پر ناراضی اور اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکا تھا، اور گزشتہ سالوں میں متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری کر کے اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے کی صلاحیت بھی کافی بڑھا لی تھی، اور حالیہ سالوں میں امریکہ تیل کے امپورٹر سے تیل کا ایکسپورٹر بن گیا، تو ویسے بھی اوپیک ممالک کا اثر و رسوخ ذرا کم ہو گیا، مگر پھر بھی اوپیک پلس اتحاد دنیا کا 40% سے زیادہ تیل سپلائی کرتا ہے، 80% سے زیادہ ذخائر اسی کارٹل کے پاس ہیں، اور اب کہ جب متحدہ عرب امارات نے یہ کارٹل چھوڑ دیا ہے، تو اگر کل کو اسٹریٹ آف ہرمز کھلتی ہے تو متحدہ عرب امارات اپنی مرضی سے جتنا چاہے گا تیل ایکسپورٹ کر پائے گا، یعنی متحدہ عرب امارات اوپیک کارٹل کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے اس بات سے سعودی عرب تو قطعی طور پر خوش نہیں ہوگا، اور کیونکہ متحدہ عرب امارات کے بغیر بھی اوپیک پلس ممالک دنیا کا 40% سے زیادہ تیل پیدا کر رہے ہوں گے، تو ایران جنگ ختم ہونے اور اسٹریٹ آف ہرمز کے واپس کھلنے کے بعد ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئے گی۔ تاہم متحدہ عرب امارات کے انرجی منسٹر سہیل مزروعی نے CNBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ایک ایسے وقت میں اوپیک اتحاد چھوڑا ہے کہ جس سے ہمارے اوپیک اور اوپیک پلس کے دوستوں کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات 2027 تک روزانہ 5 ملین بیرل تیل سپلائی کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آزادی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہمارا اوپیک کو چھوڑنے کا فیصلہ سعودی عرب کے پروڈکشن کٹ کرنے کے فیصلوں کا رسپانس نہیں ہے۔